نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے آج جمعہ کے بابرکت روز مسجد میں ہمیں اللہ رب العزت کا ذکر کرنے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق دی۔ پچھلا جو ہمارا موضوع گزرا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کی ذات اقدس کے اوپر جو اللہ رب العزت کے انعامات و اکرامات ہوئے اس کے بیان میں تھا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ سے شروع کرتے ہیں کہ کفرستان مشرک لوگوں کی کثرت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تبلیغ شروع ہوتی ہے۔ بیک گراؤنڈ کے طور پر کہ جس خطے پر آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے اس خطے کے اوپر کثرت کے ساتھ مشرک لوگ رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کا چچا آزر وہ خود ایک مشرک ہے اور وہ خود بت بنا کر اس کی تجارت کرتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد جن کا اسم گرامی تارخ ہے ان کا وصال ہو چکا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ اپنے چچا کے ساتھ گزرا، تو قوم بت پرستی کی طرف مائل ہے، حتیٰ کہ جو بادشاہ تھا اس وقت کا اس کا نام نمرود بن کنعان ہے، اس کو بڑی وسیع و عریض سلطنت اس کے پاس تھی۔ 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کی پوری روئے زمین کے اوپر بادشاہت رہی ہے۔ ان میں حضرت سلیمان بن داود علیہ السلام جو اللہ کے رسول اور نبی ہیں وہ بھی پوری روئے زمین کے بادشاہ تھے۔ پھر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پوری روئے زمین کے بادشاہ ہوئے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے دور میں نمرود بن کنعان جو تھا اس کی بھی بادشاہت پوری دنیا پر تھی، یعنی پوری دنیا کا بادشاہ تھا نمرود بن کنعان۔ اور چوتھا بخت نصر یا بخت نصر، یہ چوتھا بادشاہ تھا جس کی حکومت پوری دنیا کے اوپر تھی، یعنی پوری دنیا پر یہ 4 بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں نمرود بن کنعان کی سلطنت کتنی وسیع ہوگی اس وقت کہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا وہ، اور غرور و تکبر کے نشے میں وہ اس حد تک جا پہنچا کہ اس نے کہا کہ میں ہی خدا ہوں،
یعنی کہ ایک تو پہلے وہاں پر نظریہ چل رہا تھا نا کہ بتوں کی عبادت کرتے لوگ اور کہتے کہ بت جو ہے وہ ہمارے خدا ہے۔ انہی ایک دعووں میں ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ نمرود بن کنعان نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، وہ اپنے آپ کو خدا منواتا تھا اور اس کے دربار میں آ کے لوگ سجدہ کرتے۔ یہ حالت تھی اس وقت قوم کی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید اور دین حق کی دعوت دینا شروع کی۔ اب آپ دیکھیں نا کہ جہاں پر بندے کا ظاہراً کوئی غم خسار نہ ہو، کوئی سہارا نہ ہو، تو بندہ اس طرف قدم نہیں اٹھاتا۔ اس کو معلوم ہے کہ یہاں پر تکلیفیں بہت زیادہ ہوں گی، پریشانیوں کی وسعت زیادہ ہوگی، کیونکہ میرا ساتھ دینے والے جو کوئی نہیں ہے۔ یہ ایک عام بندے کی سوچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا جو نبی ہوتے ہیں ان کے دلوں میں یہ ڈر نہیں ہوتا۔ معلوم تھا کہ قوم مشرک ہے، بت پرستی کرتی ہے، مشرک قوم ہے، اور جو دعوت حق لے کے میں آیا ہوں ان میں سے تو کوئی بھی اس دعوت کو مانے گا نہیں، اور جب میں دعوت دوں گا تو میرے مخالف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ یہ میری جان لینے تک جائیں گے۔ یہ ساری باتیں امکان میں تھیں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نبی بے ڈر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو سوائے خدا کے کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو آپ نے دین حق کی دعوت شروع کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا جو چچا تھا، اور میں نے بتا دیا کہ وہ بت پرستی کرتا بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، بت بیچتا بھی تھا، وہ تجارت کرتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا سلسلہ اپنے گھر سے شروع کیا۔ سب سے پہلے اپنے چچا کو دعوت حق دی، دعوت دین دی، اللہ کی توحید اور بت پرستی سے باز آ جاؤ اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا، یعنی اپنے چچا سے شروع کیا۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم بتوں کو اپنا معبود بناتے ہو، اور بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اب اس کے دلائل آگے آئیں گے۔ میں کھلی گمراہی میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ جس کو تم خدا مانتے ہو اس کو اپنے ہی ہاتھ سے بناتے ہو۔ خدا تو قادر مطلق ہوتا ہے، جس ذات کو خدا مانا جاتا ہے وہ سب کو پیدا کرتا ہے، پر اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور تم کھلی گمراہی میں ہو، مٹی اٹھاتے ہو، اس کو گیلا کرتے ہو اور اس کو بنا کر ایک پتلا بنا دیتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ یہ قادر مطلق ہے، یہ ہمیں دیتا ہے، یہ ہم پہ بڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ کھلی گمراہی نہیں تو اور کیا ہے۔ اور پھر قوم کو سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام ایک ستارہ چمکا، تو ستارے کو دیکھ کر قوم کے ذہن اللہ کی توحید کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نبی کا اسلوب تبلیغ دیکھیں۔ ایسے آسمان کے اوپر ایک ستارہ چمکا، تو ابراہیم علیہ السلام وہاں لوگوں میں کھڑے تھے، فرمایا فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین۔ آپ نے فرمایا جب ان پر رات کا اندھیرا چھا گیا تو ایک تارا دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، فرمایا کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ لوگوں سے فرمایا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بتوں کو خدا نہیں مانتا ہوں تو یہ جو ستارہ چمکا ہے یہ میرا خدا ہے؟ قوم والوں یہ سمجھتے ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ ستارہ ڈوب گیا، تو آپ نے فرمایا جو ڈوب جائے وہ خدا
کس طرح ذہن سازی ہو رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ ستارہ چمکا بھی ہے اور ڈوب کے بھی گیا، تو جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر لفظ ہے فلما افل قال لا احب العافلین، پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور بتانا مقصود یہ تھا کہ کہیں ستارے کو میرا خدا نہ سمجھنا، اشارہ اللہ کی توحید کی طرف موڑا۔ اور توضیحی کلمات یہاں یہ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہوتا، اور میرا خدا ڈوبو ہوں کو نکالنے والا ہے، وہ کبھی نہیں ڈوبتا۔ وہ محتاجوں کو دینے والا ہے، پر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کبھی بھی ختم ہو سکتا نہیں۔ اور یہ ستارے تو چمکتے ہیں پھر ڈوب جاتے ہیں، نکلتے بھی ہیں پھر ڈوب بھی جاتے ہیں، ان کا نکلنا بھی حکم ربی سے ہے، ان کا ڈوب جانا بھی حکم ربی سے۔ پھر آگے دیکھیں، قوم کے اندر ہی کھڑے تھے، چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہو کہ چاند میرا خدا چاند ہے، یا فرمایا کہ یہ مانتے ہو کہ اے قوم والو یہ سمجھتے ہو کہ چاند یہ جو چمکا ہے یہ میرا معبود ہے؟ نہیں، قرآن پاک میں آیت اللہ فرماتا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الضالین۔ آپ نے فرمایا پھر جب چاند چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہوتا۔ وہ جو چاند کی پرستش کرنے لگ گئے، وہ جو ستارے کی پرستش کرنے کے لیے لگ گئے، سورج کی پرستش کرنے لگ گئے، وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ گئے، فرمایا کہ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا ہدایت ہی یافتہ ہوں، اور میں اس کی ہدایت بن کے آیا ہوں۔ میری وجہ سے کائنات کو اللہ تعالیٰ کی راہ صراط مستقیم عطا کی جائے گی۔ اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ وہ گمراہ لوگ ہیں کہ جو کبھی چاند کو خدا مانتے ہیں، کبھی سورج کو خدا مانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سمجھتے ہو کہ جو چاند چمکا ہے یہ میرا خدا ہے، تو جب وہ ڈوب گیا تو اشارہ توضیحی کلمات یہاں یہ ہے کہ جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح سورج کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہوں گے نا اس وقت، کہ جو کائنات کی کسی بھی بڑی چیز کو خدا مان لیتے تھے۔ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہی خدا، اس نے کہا میں خدا ہوں، لوگوں نے خدا مان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے بڑی بڑی چیزیں اشارہ کر کے فرمایا کیا سمجھتی ہو یہ میرا خدا ہے؟ فرمایا یہ میرا خدا نہیں، کیونکہ جو ڈوب جائے، چھپ جائے، ختم ہو جائے، جس کا وجود مٹ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور شانیں نہیں۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایک سیکنڈ، آدھے سیکنڈ کے لیے بھی کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کوئی تغیر آ سکتا ہے، یہ عقیدہ بھی کفر ہے، شرک ہے، یہ عقیدہ خلاف توحید ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ فرمایا پھر جب سورج کو چمکتا دیکھا تو فرمایا کیا اسے میرا رب کہتے ہو؟ یہ تو ان سب سے بڑا ہے جس کی پہلے مثالیں دی ہیں۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا اے میری قوم میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یعنی کہ جو ستارہ تمہیں دکھایا تمہارے نزدیک وہ بہت بڑا ہے، تمہیں چاند دکھایا تمہارے نزدیک وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، سورج دکھایا وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ فرمایا کہ یہ سب بڑے ہو کر بھی خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا کیا ہے؟ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو پیدا فرمایا، ان میں سے کوئی چیز اس کی ذات کے نہ تو مقابل ہے نہ ہی ہو سکتی ہے۔
تو دیکھیں ایک مثال دے کر اور ایک تشبیہ دے کر اشارہ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات قوم کے دلوں میں من حیث المجموع ڈال دی. اس سے انداز تبلیغ بھی سیکھے کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں وہ کسی بڑی چیز کی طرف اشارہ کر کے کسی عام چیز کو سمجھایا جاتا ہے. گو کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات کی جائے تو تشبیہ نہیں دے سکتے آپ. اللہ تعالیٰ کی ذات سے تشبیہ نہیں دے سکتے، اس کی تمثیل کی حکایت کر سکتے ہیں. کوئی بات سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینی اس لیے کہ تاکہ بات دل میں چلی جائے، بس اتنا کر سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ کیا ستارے کی طرف، چاند کی طرف، سورج کی طرف، اور اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بڑے ہو کر بھی خدا لم یزل کے برابر نہ ہو سکتے ہیں نہ کبھی ہوں گے. لہذا خدا وحدہ لا شریک، اس کی شان کتنی بلند ہوگی جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے. اور قوم نے، اب یہ کتنی پیاری تبلیغ تھی، تو قوم کو چاہیے تھا کہ علمی اعتبار سے جو دلیل دی ہے اس کا علمی طور پہ جواب دے. اور یہ روش آج کی نہیں ہے، یہ روش آج کی نہیں ہے، بڑی پرانی روش ہے کہ جب کسی کو دلیل سے بات نہ آئے تو جھگڑا کرنے لگ جانا. یہ قرآن پاک پڑھتا ہوں اس پر. آج بھی بڑے لوگ ایسے ہیں کہ جب بات دلیل سے نہیں کر پائیں گے پھر جھگڑا شروع کر دیں گے، اور پھر ذات میں عیب نکالنے لگ جائیں گے، مسلک میں عیب نکالنے لگ جائیں گے، شخصیت میں عیب نکالنے لگ جائیں گے. کیوں؟ جو بات کی اس کا دلیل سے جواب تو نہیں آتا. جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے پر دلیل گفتگو کی، دلائل سے بھری اور دلائل کی وزنی گفتگو فرمائی، اور حق تو یہ تھا نا کہ یا تو ان دلائل کو قبول کر لیں یا پھر دلائل سے ان کا جواب دیا جائے. قوم نے مباحثہ شروع کر دیا اور قوم کہنے لگی وَحَاجَّهُ قَوْمُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. قوم کہنے لگی اور ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگی. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ تو مجھے ہدایت عطا فرما چکا اور مجھے ان کا کوئی ڈر نہیں جنہیں تم شریک بناتے ہو. البتہ یہ کہ میرا رب کوئی بات چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے. تو کیا تم نصیحت نہیں مانتے؟ جب قوم نے بلا وجہ جھگڑا شروع کر دیا، دلیل کا جواب دلیل سے نہیں زبان درازی سے دینا شروع کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا تو کوئی ڈر نہیں جس کو تم پوچھتے ہو کہ تم جا کر اس کے پاس جا کر میری شکایت کرو گے اور وہ میرا کچھ بگاڑ لے گا. میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ تمہارے خدا. مجھے تو کسی کا ڈر نہیں، مجھے تو کسی کا ڈر نہیں. مجھے اگر ڈر ہے تو صرف رب لم یزل کا بس. اور میرے رب کا علم تمام کے اوپر حاوی ہے، محیط ہے. اور کیا وجہ ہے؟ پھر آگے فرما دیا افلا تتذکرون، میں نے تو دلیل سے گفتگو کی ہے نا. کیا وجہ ہوا کہ تم نے دلیل ترک کر کے طبیعت کا زور شروع کر دیا، جھگڑا شروع کر دیا؟ تم نصیحت قبول نہیں کرتے. اب اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کی گفتگو سنیں، اگر وہ آپ کے نظریے اور علم کے مطابق نہیں تو آپ اس کا دلیل سے جواب دے دیں. آپ اس کا دلیل سے جواب دے دیں، دلیل سے رد کر دیں اس کو. اور اگر آپ دلیل نہ دے سکیں تو پھر قانون یہ ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم کریں. اور اگر کوئی کہے کہ میں دلیل بھی نہیں دوں گا، میں قبول بھی نہیں کروں گا، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے. اور آگے سے زبان درازی کرنا، جھگڑنے لگ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ فسادی لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا طریقہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے جھگڑنے کے اوپر فرمایا کہ جاؤ، تمہارے اوپر سب سے بڑے بتی ہے نا،
تو جاؤ جو مرضی کرو، جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو، میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی جرت کو سلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نبی کے اندر ذرہ بر بھی دین حق کو پہنچانے کے لیے نہ تو جھجک ہوتی ہے، نہ ہی کوئی ڈر ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے قوم کو ہدایت کے لیے ڈرایا بھی اور فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آپ نے قوم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرانے کی ہدایت دی، فرمایا کہ اور میں تمہارے شریکوں سے کیوں ڈروں، اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم اللہ کا شریک اس کو ٹھہرایا جس کی کوئی دلیل اللہ نے تم پر نہیں اتاری۔ تو دونوں گروہوں میں امان کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو تو؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ جو جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، تمہارے اوپر کوئی اس کی نشانی ظاہر ہوئی ہے؟ تمہارے اوپر کوئی اس کی نشانی ظاہر نہیں ہوئی، اور دین حق اور خدا لم یزل کی توحید کا پیغام لے کر تو اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور پھر ساتھ فرما دیا کہ میں تمہارے بتوں سے گھبرانے والا نہیں، یعنی کہ اگر تم چاہو تو میرے سامنے جس طرح کی مرضی رکاوٹیں کھڑی کرو، تکلیفیں کھڑی کرو، پریشانیاں میرے لیے کھڑی کرو، پر میں دین حق کی دعوت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹوں۔ اور پھر آپ نے چونکہ چچا کے ساتھ وقت گزرتا تھا نا، اور ابتدا تبلیغ کی بھی یہیں سے کی ابراہیم علیہ السلام نے، تو اپنے چچا کو آپ نے چند باتیں نصیحت کے طور پر، ہدایت کے طور پر فرمائیں۔ عبادت کا مستحق، چونکہ وہ بتوں کو جانتے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے فرمایا کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی، عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو ذاتی طور پر اوصاف و کمالات والا اور نعمتیں دینے والا ہو۔ یہ جو تم جس کو خدا مانتے ہو، اس کی تو سارا کچھ تمہارے ہاتھوں کا دیا ہوا ہے، تو اگر اس کو دیکھیں تو اس کو جو کچھ ملا ہے وہ تو تمہارے ہاتھوں کا دیا ہوا ہے نا، تو تمہارے اوپر تو یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اوپر پھر آپ قرآن مجید میں اس کی حکایت بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ آپ نے اپنے چچا سے فرمایا جب اپنے چچا سے فرمایا اے میرے چچا، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ تجھے کوئی فائدہ ہی پہنچا سکتا ہے، بلکہ اس کو بنا کر تو اس کا فائدہ کیا تم نے۔ اور عمومی طور پر انسانی عقل سمجھتی ہے جو سننے والا ہو وہ بھی فائدہ دے سکتا ہے، دیکھنے والا بھی فائدہ دے سکتا ہے، بولنے والا بھی فائدہ دے سکتا ہے، چھونے والا بھی فائدہ دے سکتا ہے، چلنے والا بھی فائدہ دے سکتا ہے۔ ان چیزوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز فائدہ دے سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو نہ تو سنتے ہیں، نہ یہ بولتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ یہ چھو سکتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ تمہیں فائدہ کیسے پہنچائیں گے؟ اور تم کہتے ہو یہ قادر مطلق ہے، تم کہتے کہ تمہارے اوپر جو کچھ مل رہا ہے وہ سب ان کی وجہ سے مل رہا ہے، اور یہ تو سنتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو سوال ہے، ان کے ناقص نظریے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک دلیل قائم کر دی۔ بعض مرتبہ کسی باطل کو مٹانے کے لیے اس کے اوپر مستحکم دلیل قائم کی جاتی ہے، مستحکم دلیل، اور مستحکم دلیل اس وجہ سے قائم کی جاتی ہے تاکہ اس نظریے کی بیخونی کی جا سکے۔ یا تو وہ اس کا جواب دیں گے، اور اگر جواب نہیں دے پائیں گے تو ان کا نظریہ مٹ جائے گا۔ یہ جو تبلیغ کا انداز ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باطل نظریے کے اوپر ایک مستحکم دلیل رکھی۔ فرمایا کہ خدا مانتے ہو، قادر مطلق مانتے ہو، کہتے ہو یہ دیتا ہے پر یہ تو سنتا نہیں،
یہ تو چھوتا نہیں، یہ تو دیکھتا بھی نہیں، اس کو تو کہیں رکھنا ہو تو کوئی رکھے، یہ تو چل بھی نہیں سکتا۔ یہ کیا ہے؟ اس باطل نظریے کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک مستحکم دلیل رکھ دی۔ آپ پوچھیں کہ مستحکم دلیل باطل نظریے پہ رکھی جائے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ نا، اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ وہ نظریہ متزلزل ہونے لگتا ہے، ذہنی انتشار پیدا ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ باطل لوگ جو باطل نظریہ ایکسیپٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں خلش پیدا ہونے لگتی ہے، وہ نظریہ مرنے مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بتائیں ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا کیا جواب تھا؟ ان کے پاس تھا کوئی جواب؟ کیونکہ آگے آ کر میں نے وہ آیتیں بھی پڑھنی ہیں کہ جب آپ میلے پر گئے، جب وہ لوگ میلے پہ چلے گئے تو آپ نے بت توڑ دیے، تو انہوں نے کہا کہ کس نے توڑے ہیں؟ فرمایا کہ جس کو مانتے ہو اس سے پوچھو۔ تب انہوں نے خود اقرار کیا اس بات کا، یہ تو دیکھتے نہیں، یہ تو سنتے نہیں، یہ تو بولتے بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب سوال رکھا، اور جب بھرے مجمع میں انہوں نے کہا کہ کس نے توڑا ہے، فرمایا اس سے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں، تو فرمایا یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ دیکھا وہ جو سوال رکھا تھا قوم پر، اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے پہلا سوال، چونکہ دعوت حق کی ابتدا آپ نے اپنے عائشہ و قارب سے شروع کی، اپنے چچا سے شروع کی، تو ان کے نظریے کے اوپر پہلا سوال یہ قائم کیا۔ پھر آگے دوسری بات آپ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے وہ علم عطا کیا جو تیرے پاس نہیں، تو میرا دین قبول کر کے میری پیروی کیوں نہیں کرتا؟ جو باتیں میں کرتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، جو باتیں میں بتاتا ہوں وہ تمہارے نظریے کے لوگ نہ تو انہوں نے کبھی سنی ہے، نہ وہ سن سکتے ہیں، نہ ہی وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو اپنے چچا سے فرمایا کہ علم میں تم میرے جیسے نہیں، میرے جیسی بات بھی نہیں کر سکتے، تو ضروری ہے نا کہ جب تم میرے جیسی بات نہیں کر سکتے اور میرے دلائل کو رد بھی نہیں کر سکتے، اور میرے دلائل اور میری باتوں کو رد کرنے کی علمی سکت بھی تمہارے اندر نہیں ہے، تو فرمایا کہ اب یہ بات کہ اڑے رہنا باطل نظریے پر یہ مناسب نہیں، چاہیے تو یہ ہے کہ تم میرے جو میں دین لایا ہوں اس کے اوپر عمل کرو۔ اور قرآن مجید نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ آپ نے فرمایا اے میرے چچا، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ علم کے میدان میں اگر کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہے تو کوئی نہیں کر سکتا، لہذا جو علم میں بڑا ہوتا ہے درست راہ بھی تو وہی دکھا سکتا ہے نا۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، کیونکہ جس کے پاس علم نہیں وہ درست راہ کا نہ تو تعین ہی کر سکتا ہے، نہ درست راہ کی طرف ہی لے جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس تو نہیں، جو بات میں کرتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، تو تمہیں چاہیے تم میری پیروی کرو۔ کیوں؟ علم میرے پاس زیادہ ہے، درست رستہ بھی میں ہی بتا سکتا ہوں۔ اب یہ بھی ان کے نظریے کے اوپر ایک سوال رکھ دیا، اس کا جواب ان کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا کے پاس اس بات کا جواب نہیں تھا، پر اس سوال نے ان کے نظریے کو دبا دیا۔ آگے دیکھیں، آپ نے تیسرا سوال کیا، اے میرے چچا تو شیطان کا بندہ نہ بن اور اس کی فرما برداری کر کے کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو۔ یہ آپ نے تیسرا سوال رکھا اور فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے چچا
شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا دشمن، بڑا نافرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جن کو تم مانتے ہو میں ان کی کمزوری بھی بیان کر چکا، جس زاویے عقل سے علم سے تم مانتے ہو میں اس کی بھی کمزوری بیان کر چکا۔ لہذا اب درست بات یہ کہ تم میرے پیچھے چلو اور میرے علاوہ جو بھی رستہ ہے فرمایا کہ وہ شیطان کا رستہ ہے، لہذا شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان جو ہے وہ تو رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یہ تیسرا سوال آپ نے اپنے چچا کے سامنے رکھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نے یہ رکھا تو آپ اب تاریخی حقائق پڑھ لیں اس کے اوپر جاہلانہ رد عمل آیا، جاہلانہ رد عمل آیا، یعنی اس میں لڑائی جھگڑے، سخت کلمات، شخصیت پہ نوچا ناچی شروع ہو گئی۔ میرا پھر سوال اسی مقام پر، ابراہیم علیہ السلام نے تو بات دلیل سے کی ہے نا، دلیل سے کی ہے، پر دلیل کی ہے، پر اخلاق کی ہے، اور ایک سوال پوچھا ہے۔ حق تو یہ ہے نا کہ اس کا جواب دیا جائے، جواب نہیں دیا گیا، اور جب جواب نہیں دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر وہی جہالت کی پرانی روش کہ پھر جملہ بازی شروع ہو گئی، تانا زنی شروع ہو گئی، عیب جوئی شروع ہو گئی، شخصیت پہ نوچا ناچی شروع ہو گئی، زد و کوب کرنا شروع کر دیا اور جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ قوموں کی یہ روش کہ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے، اصول علم یہ ہے، اور اگر کوئی دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے سکے تو حق یہ ہے کہ وہ پھر پر دلیل سنی بات کو تسلیم کر لے، تسلیم نہیں کرنا تو پھر خاموش ہو جائے۔ اور جو قوم جھگڑا کرنے لگے وہ جاہلانہ قوم ہے۔ آج بھی اگر کوئی ایسے لوگ ہوں کہ ہم ممبر پر بیٹھ کے کوئی بات پر دلیل کر دیں اور کسی بندے کو شوق چڑھے ہماری کہی ہوئی بات سے اختلاف کرنے کا، اور وہ گلا پھاڑ کے لمبی تقریر کر ڈالے پر ہماری بات کا جواب نہ دے، اس کو حق ہے گلا پھاڑنے کا؟ یہ انداز اختلاف تو مشرکانہ ہے، یہ تو مشرک لوگوں کی روش تھی کہ جب آپ اپنا عقیدہ، اپنی دلیل ثابت نہ کر سکنا تو پھر جھگڑنے لگ جانا۔ تو آپ جب دیکھیں کبھی بھی پر دلیل بات کریں اور سامنے والا اس کا جواب نہ دے سکے، جھگڑنے لگ جائے، تو اس کے جھگڑنے کا عمل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بندہ غلط ہے۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مسلسل زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اچھا پھر یہ تو چچا کے ساتھ مکالمہ ہوا نا، اچھا قوم کے ساتھ پھر ایک اور مکالمہ ہوا۔ پہلا تو مکالمہ یہ ہوا نا کہ آپ نے کہا کہ یہ ستارہ ہے، وہ ڈوب گیا تو فرمایا ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا۔ چاند کو دیکھا تو کہا کہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا ہے، جب ڈوب گیا تو فرمایا کہ ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا۔ جب پر دلیل گفتگو کی تو قوم جھگڑنے لگ گئی۔ ایک مباحثہ اور مکالمہ یہ ہوا، ایک مکالمہ اور بھی ہوا، اور وہ مکالمہ کیا تھا؟ قرآن پاک کے اندر ہے کہ ایک موقع پر آپ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بتوں کی پوجا میں مصروف اپنے چچا اور قوم کو منع کیا، حالانکہ بہت سارے سوال قائم کر چکے ہیں اور ان میں سے کسی سوال کا بھی جواب ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ پھر اپنی پرانی روش کے اوپر بتوں کی عبادت کرتے۔ تو آپ نے ایک بار پھر منع کیا، فرمایا کہ ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ قوم نے اب جواب دیا، اب قوم کا جواب سنیں۔ قوم کہتی ہے نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، قوم کہتی ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر پھر سوال قائم کیا،
آپ نے فرمایا کہ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون. آپ نے فرمایا جب تم پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں؟ اب دیکھیں، جب تم پکارتے ہو تو یہ سنتے ہیں تمہاری، اور کیا تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ قوم سے جب پوچھا گیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور بت عبادت کے لائق ہیں. اس پر قوم نے کوئی دلیل، بڑی توجہ سے، قوم نے کوئی دلیل نہیں دی. اور ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ جو بت ہیں یہ تو عبادت کے لائق نہیں، جب ان پہ جرا فرمائی تو دلیل بھی دی. فرمایا کہ تم خدا مانتے ہو نا، تو کیا یہ تمہاری سنتے ہیں؟ جن کو تم پکارتے ہو، فرمایا کہ یہ تمہاری سنتے ہیں، کوئی نفع نقصان بھی دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب آپ نے یہ بات کی، اب یہ ایک ایسی وزنی اور بھاری دلیل تھی جس کا جواب تو نہیں تھا ان کے پاس. دب گئی قوم، جواب تو نہیں دے سکی. تو قوم نے کیا کیا؟ آگے لفظ قرآن پاک کے قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی، دلیل یہ دی، کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا، اس لیے ہم کر رہے ہیں. باپ داداؤں کا ہر عمل لائق تقلید نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھ لیں. بڑوں کی بہت ساری باتیں لائق عمل ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں لائق پیروی ہوتی ہیں، وہ جن کے اوپر دلیل ثابت ہو جائے، اور ایسی باتیں جو دین حق سے ٹکرا جائیں اور دین کی اس کے اوپر کوئی سند و دلیل بھی نہ ہو اور وہ دین کے متضاد ہو، بڑوں کی وہ ساری باتیں رد کر دی جاتی ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ اگر وہ کہتے کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کا مبارک عمل ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس قوم کے مطابق یہ ہمارے آباء و اجداد کا عمل ہے، تو چاہیے تھا اس کے اوپر مستحکم دلیل بھی دیتے، پر دلیل نہیں دی. صرف ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے دور ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دیا، ہمارے بڑے کرتے تھے تو ہم کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے پھر نصیحت فرمائی، کیونکہ آپ کی پر دلیل بات کا جواب دلیل سے نہیں آیا، تو پھر آپ نے آگے نصیحت کر دی. نصیحت اس لیے کی کہ یہ قوم کیا میری باتوں کا جواب دے گی، جس کو بات دلیل سے نہ تو سننی آتی ہے نہ کرنی ہی آتی ہے. آپ نے نصیحت فرمایا قال افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے ان بتوں کے بارے میں غور کیا جن کی تم اور تمہارے پہلے آباء و اجداد عبادت کرتے؟ کبھی غور کیا اس عمل پر؟ نصیحت فرمائی کہ کبھی غور کیا اس پر؟ اور غور کیا تھا؟ فرمایا غور کرو اس کے اوپر کہ جن کو ہاتھوں سے بناتے ہو پھر خدا مان لیتے ہو، اور تمہارے آباء و اجداد اگر ایسا کرتے رہے ہیں تو وہ بھی غلطی پر تھے، اور اگر تم ان کی تقلید کے اندر یہ عمل کر رہے ہو تو تم بھی غلط ہو. یہاں پر نصیحت بھی کرنا چاہوں گا، ابھی بھی ہمارے ہاں یہاں خاندانوں میں یہ رواج ہے کہ کوئی ایک ایسا غلط کام کہ جس کے اوپر شریعت نے واضح احکام دیے ہیں، آج بھی چلے جائیں گاؤں ایریاز میں یا پہاڑی علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں آپ کو اس طرح کے مسائل زیادہ ملتے ہیں. شہروں میں چونکہ کثرت کے ساتھ علماء موجود ہوتے ہیں، لہذا یہ رواج اور رسمیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اور جی کسی سے پوچھو کرے یہ شروع تو ہی ساڈے اندر چلے آ رہا جی، یار یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر شریعت مطہرہ نے منع کر دیا ہے تو کوئی شروع سے چلا آ رہا ہو یا ابھی شروع ہوا ہو، اس کو ختم کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا. تو معیار کی کسوٹی اس کو نہ بنائے کہ یہ تو پرانا چلتا آ رہا ہے، معیار اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بنائے. کسوٹی اللہ اور اس کے رسول کا دین اور فرمان ہے.
جو چیز اس کے مطابق ہے وہ لائق مستحسن کہیں اس کو، اچھی ہے وہ، اور جو دین حق سے ٹکرا جائے وہ ترک کر دی جائے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اب یہ بات کی تو اس کے دوسرا زاویہ بھی دکھا دیتا ہوں، وہ یہ کہ بہت ساری باتیں بزرگوں کی ایسی ہیں، بہت ساری نصیحتیں ایسی ہیں، بہت سارے عمل ایسے ہیں کہ جس کا حکم شریعت نے صریح نہیں دیا، پر شریعت نے منع بھی نہیں کیا، پر ان باتوں کا تعلق عبادت سے بھی نہیں ہے، ان ساری باتوں کا تعلق ایک تجربے سے ہے، تجربے سے، کہ اگر اس پہ عمل کرو گے تو دنیا میں فلاں کھٹکا کھانے سے بچ جاؤ گے۔ تو ایسا کوئی جملہ کہ جو شریعت سے ٹکراتا نہ ہو اگر کسی نے کہا ہے اور اس سے لوگوں کے اندر فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے، دین کو تقویت ملتی ہے اس سے، تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس کو قبول کیا جا سکتا ہے، اور اس کو بڑوں کا نام دے کے قبول کیا جا سکتا ہے، تاکہ قوموں کے اندر بڑے لوگوں کی تمکینت اور عزت کا شعور زندہ رہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین حق کی طرف بلایا، اور قوم نے دین حق کی طرف ایک تو نہ آنے کا فیصلہ کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ پر دلیل سنی بات کا جواب جو ہے دلیل سے نہیں دیا۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ان کی زندگیوں سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مشکلات تھیں تو آپ نے مشکلات کی پرواہ نہیں کی، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کا جھنڈا اٹھا کر دین حق کی تبلیغ کے لیے لوگوں میں چلے گئے۔ لوگوں نے جو تکلیفیں دی، جو اذیتیں دی، جتنا بھی پریشان کیا، آپ نے اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر، رضائے ربی کی خاطر وہ تمام تکلیفوں کو برداشت کیا، یعنی کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ تو میں ان دوستوں کو نصیحت کروں گا کہ جو دین پر جب عمل کرنے کی کوشش کرتے، تھوڑی سی مشکل آئے تو چھوڑ دیتے، اور ساتھ یہ بھی کہنے لگا مولویوں نے دین کو بہت مشکل بنا کے رکھ دیتا ہے، یہ زبان درازی ہے، کوئی بڑا کرے یا چھوٹا، یہ جملے مناسب نہیں۔ مولویوں نے دین کو بڑا ہی مشکل بنا کے رکھ دیتا ہے، یہ زبان درازی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1400 سال میں دین یہاں تک پہنچایا بھی مولویوں نے ہے۔ اگر آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، جب پورا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس ایمان اور اس شان کو زندہ رکھنے کے لیے علماء نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ لہذا جب آپ دین پر عمل کرنے کے لیے نکلیں گے تو مشکلات تو آئیں گی۔ جب آپ اپنے آپ کو دنیاوی رستے سے کاٹ دیتے ہیں اور آپ منتخب کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلوں گا، میں نماز روزے کی پابندی کروں گا، اور میں تمام دنیاوی برائیاں اپنے اندر سے نکال دوں گا، تو یہ رستہ مشکل ہے، یہ رستہ مشکل ہے، پر عمل کرنے والے کے لیے پھر آہستہ آہستہ یہ رستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں، بندے دین حق کی دعوت دینا یہ آسان کام نہیں، پر دینے والا بھی کوئی چھوٹا بندہ نہیں۔ یہ تبلیغ کا جو ورثہ ہے، جو لوگ دین کی بات آگے پہنچاتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھیں، یہ جو تبلیغ کا ورثہ ہے یہ انبیاء کرام کی وراثت اور میراث ہے جو امتوں کو عطا کی گئی۔ لہذا دین کی نصیحت کو بھی آگے پہنچائیں، اپنی اولادوں میں، دوست احباب میں، جاننے والوں میں دین کی نصیحت کو بھی آگے بڑھائیں، اور دین کے اوپر عمل اور اطاعت گزاری کے اوپر بھی خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ